اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد، ایک رات کے ضامن بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، خالی ہاتھ رہ گئے، قرضے سر چڑھ گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک صاحب دین آیا اور قرض کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ مکروز نے معذرت چاہی، لیکن قرض دینے والے نے کہا ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا لیکن تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مکروز نے کہا خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کرو، میرے ذمے اور لوگوں کے بھی قرضے ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بڑک اٹھیں گے، لہذا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اس کو عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی نے مکروز سے پوچھا تو نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مکروز تاجر نے کہا ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کا قرضہ ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے کہا کوئی ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ مکروز ضامن لینے گیا پر کوئی ضمانت اٹھانے کو تیار نہ ہوا۔ قرض دینے والے نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مکروز نے منت سماجت کی لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخر کار اس نے قرض دینے والے سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے رات بیوی بچوں میں گزارنے دو، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا، بے شک مجھے جیل بھجوا دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ رب کریم کوئی سبب بنا دے۔ یہ سن کر قرض دینے والے نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مکروز نے کہا اس ایک رات کے لیے میرے ضامن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر قرض دینے والا مان گیا اور مکروز گھر آ گیا۔ بیوی جو کہ نہایت بیدار بخت خاتون تھی اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ کیوں کر مغموم و پریشان ہو۔ یہ سن کر غم کافور ہو گئے، داڑیں بند گئیں، اور پھر اس مکروز تاجر نے رات کو درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ درود پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، آنکھ سوئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ امت کے والی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، تسلی دی اور بشارت سنائی، میرے پیارے امتی کیوں پریشان ہے، فکر مت کر، تم صبح وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے، اور مزید فرمایا کہ میری طرف سے 500 درم قرضہ ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل جانے کا حکم صادر کیا ہے، اور میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر باہر ہوں، اور اس امر کی صداقت یہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر رات 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 ہوا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ وہ مکروز بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کے گھر پہنچا تو دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ نزدیک پہنچ کر سلام عرض کیا۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اور سارا ماجرا کہہ سنایا، ساتھ نشانی بھی بتا دی۔ وزیر صاحب سنتے ہی مکروز کو مکان کے اندر لے گئے اور اپنی جگہ پر بٹھایا اور عرض کیا
کہ ایک مرتبہ پھر مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا دیں۔ مکروز نے دوبارہ سنایا، جسے سن کر وزیر کا دل باغ باغ ہو گیا اور اس نے آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے، اور کہا مرحبا بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہیں، پھر 500 دینار بچوں کے لیے دیے اور 500 دینار سچا خواب سنانے کے لیے دیے۔ وہ مکروز یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر واپس آ گیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لیے اور قرض دینے والے کے گھر گیا اور کہا چلو قاضی صاحب کی عدالت چلو اور اپنا قرضہ واپس لے لو۔ جب قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مکروز کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم رویا میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ اس مکروز کا قرضہ ادا کر دو۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا میں نے اس کو قرضہ معاف کر دیا اور بطور نذرانہ 500 دینار پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ اور جب وہ شخص خوشی خوشی گھر آیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ